السلام علیکم پیارے دوستو، احمد سلامی پوائنٹ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کی اہم عبادت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں روزے کے بعد اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ قرآن میں جس مقام پر روزے کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اسی مقام پر اعتکاف کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اعتکاف کا مادہ عکف ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو روکنا یا رکنا، موتیوں کو لڑی میں پرونا، بالوں کو سنوارنا یا کنگھی کیے ہوئے بال۔ اس اعتبار سے اعتکاف کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو تمام دنیاوی امور سے اللہ کی محبت میں روک لینا، اپنے آپ کو اللہ کی یاد پر جما دینا اور مسجد میں گوشہ نشین ہو کر اپنی منتشر فکر و خیال کو اللہ کے ذکر کی لڑی میں پرو کر قرآن کی فکر سے ہم آہنگ کرنا اور اپنی روح کا تزکیہ کرنا، یعنی ظاہر اور باطن کو سنوارنا بنانا۔ قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ رمضان کے روزوں اور مسجد سے اعتکاف کو خصوصی تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی رہی۔ بخاری و مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت کا درجہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان کے آخری ایام میں تو خاص طور پر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور خود کو رمضان کے آخری 10 دن بالکل اللہ کے لیے فارغ کر لیتے اور مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے۔ اعتکاف کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ سے لو لگائے اور اس کے آستانے پر جا کر پڑ جائے اور اسی کی یاد میں اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔ معتکف ہو کر بندہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی تعلق اور عشق اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ہے، اس کی جلوت خلوت دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ ہی کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی روح در حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دینے پر قادر ہو سکے۔ روزے میں اعتکاف میں مقصد اور عمل دونوں لحاظ سے انتہا درجے کی مناسبت اور اتحاد پایا جاتا ہے، اسی لیے روزے کو اعتکاف کا لازمی جز قرار دیا گیا۔ حدیث میں اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معتکف اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں کو اس طرح بند کر دیتا ہے جس طرح نیکوکار کے اس میں صرف نیکیاں ہی جاری رہتی ہیں۔ یعنی یہ کہ معتکف چونکہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے باہر کے لوگ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، مثلاً نماز جنازہ میں شرکت، بیمار کی عیادت، تبلیغ اور درس و تدریس وغیرہ، معتکف ان اعمال کو اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا ثواب بغیر کیے معتکف کو عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کے لیے
اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کا دریا جاری فرما دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ معتکف کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک حالت اعتکاف میں ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے معتکف اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے زیادہ فاصلے والی 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معتکف کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مساجد کے لیے بیخ بن جاتے ہیں، یعنی ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر کبھی یہ لوگ مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ حاجت مند ہوتے ہیں فرشتے ان کی اعنت کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ایک فائدہ اور پوشیدہ حکمت یہ ہے کہ یہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کے حصول کا موجب بنتا ہے، کیونکہ شب قدر کا تعین نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے اس رات کو تلاش کریں، مگر عام افراد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان راتوں کو عملاً مکمل طور سے اللہ کی عبادت میں گزاریں، مگر معتکف کے لیے یہ بات بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس طرح سے اسے شب قدر کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کا موقع میسر آتا ہے۔ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک اس پر مداومت رہی۔ اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت کفایہ ہے، اس لیے چند افراد کا اعتکاف ساری بستی یا محلے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا تو تمام محلے والوں کو چاہیے کہ کسی کو اس سنت کی ادائیگی کے لیے تیار کریں کہ کوئی بھی شخص مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3
ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتا ہے جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔